السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 5 سٹار۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میں آپ کے لیے طرح طرح کی خبریں وغیرہ سیاسی اور جو ریلیٹیو جو ہوتی ہیں سیاسی ریلیٹیو خبریں وغیرہ لاتا رہتا ہوں۔ آج اسی طرح کچھ کرائم کی خبریں انشاءاللہ آپ کی نظر کروں گا۔ تو کرائم کی خبریں شروع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کراچی میں ماہر امراض چشمے ڈاکٹر بیربل ٹارگٹ کلنگ میں جاں بحق۔ کراچی شہر قائد کے علاقے گارڈن میں لیاری ایکسپریس وے اور گڈ لک شادی ہال کے قریب نامعلوم ملزمان کی کار پر فائرنگ کے نتیجے میں ماہر امراض چشم ڈاکٹر بیربل گنیانی جاں بحق، جبکہ ان کے ہمراہ سوار لیڈی ڈاکٹر زخمی ہو گئی۔ یہ تھی جی پہلی خبر۔ اس کے بعد اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے لاہور موٹر سائیکل سوار کی فائرنگ سے سابق ایس پی جاں بحق۔ لاہور میں فائرنگ سے سابق سپرنٹینڈنٹ پولیس ایس پی چودھری فرحت عباس جاں بحق ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ لاہور کے علاقے ملت پارک کی حدود میں دو موٹر سائیکل سواروں نے سابق ایس پی پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ مقتول اپنے گھر کے باہر بستامی روڈ پر کھڑے تھے۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور مقتول فرحت عباس کی لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جی انشاءاللہ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ پنڈی میں طلبہ کا اغوا اور قتل، پولیس مقابلے میں اغوا کار بچے کا ٹیچر ہلاک۔ راولپنڈی تھانہ نذیر آباد کے علاقے میں اغوا برائے تاوان کی سنگین واردات میں 9ویں جماعت کی طالب علم کو قتل کر دیا گیا۔ مرکزی ملزم محمد عمر بھی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ ملزم بچے کو ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جی آگے آپ کو بتاتے چلیں، پولیس ذرائع کے مطابق گزشتہ روز 9ویں جماعت کی طالب علم مجتبی شمیم کو نامعلوم اغوا کاروں نے اغوا کیا اور 10 لاکھ روپے کا تاوان کا مطالبہ کیا۔ ملزم بچے کے باپ کو واٹس ایپ سے بچی کی ویڈیو بھیج کر تاوان طلب کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی جو خبر ہے وہ پشاور سے ہے۔ پشاور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سکھ دکاندار قتل، وزیر اعلیٰ کا نوٹس۔ پشاور میں تھانہ رحمان بابا کی حدود دیر کالونی روڈ پر سکھ پنساری کو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے دکان کے اندر قتل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق مسلح حملہ آوروں کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے دیپال سنگھ پشاور کے محلہ جوگن شاہ کے رہائشی تھے۔ ہر روز ڈبڑی سے کوہاٹ روڈ پر اپنی پنسار کی دکان پر جاتے تھے اور 5 بجے واپس آتے تھے۔ صرف 2000 روپے ماہانہ کرائے کی دکان میں گھر والوں کا مشکل سے پیٹ پالتے تھے، تاہم نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے انہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ گولی مار میں نوجوان پر فائرنگ ایس ایچ او رضویہ کی پرائیویٹ پارٹی نے کی، تحقیقات میں انکشاف۔ کراچی گولی مار پاس کے قریب پولیس ناکے کے قریب فائرنگ کر کے نوجوان طالب علم کو زخمی کرنے کے واقعے کی تحقیقات میں اہم انکشاف ہوا۔ ذرائع کے مطابق نوجوان طالب علم پر فائرنگ ایس ایچ او رضویہ کی پرائیویٹ پارٹی نے کی، جبکہ پرائیویٹ پارٹی میں شامل تینوں افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جی انشاءاللہ جو ہے آگے پڑھتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پولیس اپنی پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کے لیے سارا ملبہ پرائیویٹ پارٹی پر ڈال رہی ہے۔ واقعے کی ویڈیو میں 2 تھانے دار گل بہار اور رضویہ کی پولیس
موبائل بھی موقع پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ پنجاب پولیس کی موبائل ایپ کے ذریعے خاتون کو ہراساں کرنے والا گرفتار۔ لاہور، خاتون کو تحفظ پنجاب پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ پولیس نے پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ کی مدد سے خاتون کو چھیڑنے والا ملزم گرفتار کر لیا۔ ملزم نے گلبرگہ بس سٹاپ پر لڑکی کو زبردستی بائک پر بٹھانے کی کوشش کی۔ لڑکی کے بار بار انکار کے باوجود موٹر سائیکل پر بیٹھنے کے لیے اکساتا رہا۔ متاثرہ لڑکی نے ویمن سیفٹی ایپ لائیو چیٹ فیچر کے ذریعے سیف سٹیز اتھارٹی میں رابطہ کیا۔ اتھارٹی نے پولیس ریسپانس یونٹ کو لڑکی کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ پولیس نے چند منٹوں میں لوکیشن پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر، کراچی صدر میں دکان سے 35 لاکھ کے موبائل فون لوٹنے والا افغان گینگ گرفتار۔ لاہور، پریڈی پولیس نے صدر موبائل مارکیٹ میں قائم موبائل فون شاپ سے 35 لاکھ سے زائد مالیت کے موبائل فون لوٹنے کی واردات میں ملوث افغان گروہ کے سرگنا کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ڈکیتی کے مقام سے حاصل کی گئی سی ٹی وی فوٹیج میں 3 رکنی افغان گروہ ڈکیتی کے بعد فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ پولیس نے واردات کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تفتیش کے دوران خفیہ ذرائع سے ملنے والی اطلاعات پر کامیاب چھاپہ مار کارروائی کے دوران واردات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا، جبکہ ایک ساتھی موقع سے فرار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے، کراچی میں ماہر امراض چشمے ڈاکٹر بائبل ٹارگٹ کلنگ میں جاں بحق۔ کراچی شہر قائد کے علاقے گارڈن میں لیاری ایکسپریس وے اور گارڈن شادی ہال کے قریب نامعلوم ملزمان کی کار پر فائرنگ کے نتیجے میں ماہر امراض چشمے ڈاکٹر بائبل گنیان جاں بحق ہو گئے، جبکہ ان کے ہمراہ لیڈی ڈاکٹر زخمی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی آگے آپ کو بتاتے چلے اس کے حوالے سے۔ کراچی میں قتل ڈاکٹر بائبل کی زخمی ساتھی کا منگیتر شامل تفتیش۔ کراچی گارڈن لیاری ایکسپریس وے کے قریب فائرنگ سے ہلاک ہونے والے ڈاکٹر بائبل کی لاش ورثا کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس نے مقتول کے ساتھ زخمی ہونے والی خاتون کے سابق منگیتر کو شامل تفتیش کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے چلتے ہیں۔ یہ جو خبر ہے، یہ خبر ہے ویسے 2 علیحدہ خبریں ہیں ایک بندے کی، لیکن ہے 2 خبریں یہ علیحدہ۔ اس کے ساتھ ہی آگے چلتے ہیں۔ لکی مروت، تھانہ صدر پر دہشت گردوں کا حملہ، ڈی ایس پی سمیت 4 اہلکار شہید۔ لکی مروت، تھانہ صدر اور ایک پولیس وین پر دہشت گردوں کے حملے میں ڈی ایس پی سمیت 4 اہلکار شہید جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ضلع لکی مروت میں کے تھانے صدر اور ایک پولیس وین پر دہشت گردوں نے جدید اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ڈی ایس پی سمیت 4 اہلکار شہید اور 6 زخمی ہو گئے، جبکہ پولیس کی جوابی فائرنگ سے دہشت گردوں کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی اور آخری خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ کراچی میں سیاسی جماعت کا بلدیاتی امیدوار ڈکیتی کرتے ہوئے گرفتار۔ کراچی شہر قائد کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں واقع مدینہ کالونی میں لوٹ مار کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ملزمان سیاسی جماعت کا بلدیاتی امیدوار نکلا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ اور اگلی کسی خبر کے ساتھ۔ تو میرے چینل کو فل سپورٹ دیں، میری جو ویڈیوز ہیں ان پہ لائکس، کمنٹس اور اپنی رائے کا اظہار کیا کریے اور مجھے سبسکرائب کرے تاکہ میری تمام تر آنے والی جو خبریں ہیں وہ آپ تک بالآسانی جو ہے وہ پہنچ سکیں۔
اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔